حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے حصے میں تھے۔ لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اوندھا دیا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر اکیڈمی چینل۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ لوگ بھوکے تھے۔ ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے حصے میں تھے۔ لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اوندھا دیا گیا۔ پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی۔ 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نکلا۔ لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک صحابی خود رافع رضی اللہ عنہ نے اسے تیر مارا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پالتو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ وحشت ہو جاتی ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ ابایا کہتے ہیں کہ میرے دادا رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا، کہا کہ ہمیں امید ہے، یا یہ کہا کہ خوف ہے کہ کل کہیں ہمارے دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ ادھر ہمارے پاس چھری نہیں ہے، تو کیا ہم بانس کی کپچیوں سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، البتہ وہ چیز جس سے ذبح کیا گیا ہو دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے۔ تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں۔ دانت تو اس لیے نہیں کہ وہ ہڈی ہے، اور ناخن اس لیے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3075۔ قیس بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الخلصہ یمن کے کعبے کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوشی نہیں کرتے؟ یہ ذی الخلصہ یمن کے قبیلہ خشم کا بت کدا تھا، کعبے کے مقابل بنایا تھا، جسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ چنانچہ میں اپنے قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر تیار ہو گیا۔ یہ سب اچھے شہ سوار تھے۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا، تو آپ نے میرے سینے پر دست مبارک مارا اور میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے۔ پھر جریر مہم پر روانہ ہوئے اور ذی الخلصہ کو توڑ کر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد حسین بن ربیعہ نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدا جل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ مسند نے اس حدیث میں یوں کہا، ذی الخلصہ خشم قبیلے میں ایک گھر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3076۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت مکے سے مدینے کے لیے باقی نہیں رہی، البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3077۔ ابن جریج بیان کرتے تھے کہ ہم نے عطا سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ طویل پہاڑ کے قریب قیام فرما تھیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح دی تھی، اس وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ طویل مشہور پہاڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3080۔